السلام علیکم، میں فیضان الحق اور آج آپ کے سامنے سائیکالوجی کا 10واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے جذبات، جسے انگریزی میں ایموشنز کہتے ہیں۔ ایموشنز کا ہماری زندگی میں بہت بڑا رول ہے اور بنیادی طور پر اس کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، جسے ہم بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو بیہیویئر ہمارے طے کرنے میں یا ہمارے بیہیویئر کی شناخت جو ہے ہمارے جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب یہ جذبات ظاہر سی بات ہے بولنے میں تو بہت آسان لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کار فرما عوامل بہت الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی جذبہ چاہے نفرت کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ ہے، ٹھیک ہے، خوف کا جذبہ ہے یا بہادری کا جذبہ ہے، یہ تمام چیزیں اپنے پیچھے ایک پورا پس منظر رکھتی ہیں۔ یعنی آپ جب کسی جذبے سے سرشار ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب یہ وجہ ہی ہمارے کردار کو تبدیل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اب اس سے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب یہ جذبات ہمارے کردار کو تبدیل کرتے ہیں تو سائیکالوجی میں یا نفسیات میں کردار سے ہی تو بنیادی طور پر بحث ہوتی ہے۔ اس لیے جذبات کا کردار سے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے یا نفسیات سے بہت گہرا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ براہ راست جذبات کا تعلق آپ کے چیپٹر سے نفسیات سے ہے، ٹھیک ہے۔ جتنے بھی اسباق آپ کو ملیں گے ہر ایک کا رشتہ نفسیات سے اسی طور پر قائم ہوتا ہے۔ اب ہم تفصیل سے اس کے متعلق سیکھتے ہیں۔ جذبہ ہوتا کیا ہے؟ ایموشن، جس کا میں نے ابھی اوپر ذکر کیا، یہ لیٹن لفظ ایموور سے نکلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہیجان پیدا کرنا، احتجاج، جوش یا حرکت۔ جذبات کی دلالت عام طور پر کیفیت میں ہیجان کے پیدا ہونے سے کی جاتی ہے، جس میں موضوعی تجربہ اور پر اثر رد عمل شامل ہے۔ یعنی ایک تو ہم کسی چیز کو ایکسپیرینس کریں گے اور دوسرا یہ کہ کوئی ریئیکشن بھی ہمارا سامنے آئے گا۔ اب جب یہ ریئیکشن سامنے آئے گا تو اس ریئیکشن کی صورت دو طریقے کی ہو سکتی ہے، یا تو خوشگوار ہوگی یا تو ناخوشگوار ہوگی۔ یعنی یا تو ریئیکشن اچھا لگے گا یا برا لگے گا۔ جب برا لگے گا اس کا مطلب کہ جو آپ کا جذبہ تھا وہ ایسا تھا جو نگیٹیوٹی پیدا کر رہا، اور اگر آپ کے اندر خوشگوار پہلو کوئی نظر آتا ہے تو آپ کا جذبہ پازیٹیو یا مثبت ہوگا۔ اسی لیے کوئی بھی جذبہ تین بنیادی پہلوؤں سے خالی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون سے پہلو ہیں؟ سب سے پہلا پہلو وقوفی ہوتا ہے، یعنی اس کا تعلق افکار، یقین، توقعات، ان تمام چیزوں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ذہن میں ایک خاص طریقے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں ایک بات پیدا ہوتی ہے، تو اس پہلو کو کیا کہتے ہیں؟ وقوفی پہلو کہتے ہیں۔ یعنی یقین ہو، عقیدہ ہو، فکر ہو، ان تمام چیزوں کا تعلق وقوفی پہلو سے ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ اس کا عضویاتی پہلو بھی کوئی نہ کوئی سامنے آئے گا، ٹھیک ہے۔ عضویاتی پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں آپ کی حرکت یا فعالیت شامل ہو۔ جب آپ ان جذبوں کا تجربہ کرتے ہیں جیسے خوف یا غصہ، تو آپ کے نبض کی دھڑکن، خون کی دباؤ، تنفس میں اضافہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ سانس اوپر نیچی ہونے لگی، گھبراہٹ ہونے لگی، یہ تمام چیزیں اگر آپ کے اندر نظر آ رہی ہیں کس وجہ سے؟ جذبے کی وجہ سے، تو یہ دوسرا پہلو ہے جسے ہم عضویاتی پہلو کہتے ہیں۔ پھر تیسرا پہلو آ جاتا ہے کرداری پہلو۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ آپ ریئیکٹ کریں گے اپنے ہاتھ پیر سے یا کسی بھی طریقے سے، جیسے آواز
کا لب و لہجہ مختلف ہو جائے، ٹھیک ہے، غصے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کسی کے اوپر ہاتھ چلا دینا، ٹھیک ہے، کسی کو مار دینا، گالی دینے لگنا، یہ تمام چیزیں کرداری پہلو۔ خوشی، اداسی، خوف، جب آپ درج ذیل کیفیت میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ 3 چیزیں انہوں نے یہاں پر مینشن کی ہے، ایز اے ہوم ورک آپ اسے کر سکتے ہیں۔ جذبہ کا نظریہ دیکھیے، ماہرین نفسیات نے جذبے کے مظاہر کو کئی طریقوں سے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ولیم جیمس اور کارل لانگے، یہ ولیم جیمس نام یاد رکھیے گا، سبق میں آپ کے آئے گا امتحان میں بھی، اور کارل لانگے، ان کے مطابق عضویاتی تبدیلیاں جذباتی تجربات کو ابھارتی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی جو آپ کے عضویات میں تبدیلی ہوتی ہے یہ آپ کے جذبات کو ابھارتی ہے۔ ان کے مطابق پہلے آپ روتے ہیں تب آپ اداسی محسوس کرتے ہیں، پہلے آپ بھاگتے ہیں تب آپ خوف کا احساس کرتے ہیں۔ یہ ترتیب 10.1 میں پیش کی ہے، یعنی کوئی واقعہ ہوتا ہے، اشتعال اور عضویاتی تبدیلی ہوتی ہے، پھر تبدیلیوں کی آگہی ہوتی ہے، اور پھر جذبات کا تجربہ سامنے آتا ہے، یعنی پیٹرن ان کے مطابق یہ رہتا ہے۔ کینن اور بارڈ نے بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی واقعے کا سامنا کرتے ہیں تو ہم عضویاتی تبدیلیاں محسوس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جذبے کا درک کرتے ہیں۔ تو واقعہ ہوتا ہے پہلے، پھر مشتعل ہونا اور عضویاتی تبدیلیوں کا ہونا یہ فطری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جذباتی تجربے سامنے آتے ہیں۔ جے سنگر اور ایس اسکیچر، انہوں نے تجویز کیا رکھی ہے کہ وقوفی عمل کاری جذباتی تجربہ حاصل کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ ان کے مطابق اگر آپ کسی خارجی محیط سے جوش میں آتے ہیں تو آپ اس اشتعال پر توجہ دیں گے اور ماحول کی جانب یہ جاننے کے لیے نظر دوڑائیں گے کہ یہ جوش کیوں پیدا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی آپ اس جذبے کو کوئی نام دیں گے جس کا آپ تجربہ کر رہے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کتے کو دیکھ کر چونک اٹھتا ہے تو وہ اپنے اس جذبے کو خوف کا نام دے گا۔ جب ایک طالب علم امتحان میں کامیابی سے جوش میں آتا ہے تو وہ اپنے اس جذبے کو خوشی کا نام دے گا، یعنی واقعہ پہلے ہو رہا ہے اور دیکھیے جذبے کا نام بعد میں آ رہا ہے نا۔ تو بنیادی طور پر یہاں پر اہمیت کس کی ہوئی؟ واقعے کی ہوئی، اور اس واقعے سے جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، جس طریقے کا جوش سامنے آ رہا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا جذبہ ہو جاتا ہے۔ جب کسی واقعہ یا محیط سے ہم جوش میں آتے ہیں تو یہ جذباتی تجربے کی بنیاد، یہ ایک نسبتی عمل کے ذریعے ایک مخصوص جذبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اب اس جذبے کی شکل مختلف ہو سکتی ہے واقعات کے اعتبار سے۔ اگر آپ نے سانپ دیکھا ہے، سانپ سے آپ ڈرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ بھاگیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، تو یہاں پر جذبہ خوف کا۔ اگر آپ نے کوئی بہت خوبصورت چیز، کوئی پھول دیکھا جو آپ کو بہت پسند ہے تو آپ خوشی سے سرشار ہو جائیں گے، یہ کون سا جذبہ ہوا؟ یہ آپ کی خوشی اور فرحت کا جذبہ ہوا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو سخت ناپسندیدہ چیز کوئی نظر آ گئی تو آپ کیا کریں گے؟ بھوے سے کوڑیں گے، ٹھیک ہے، ناک منہ بنائیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر نفرت کا جذبہ ابھر گیا ہے نا۔ تو آپ جو صورتحال سامنے ہوتی ہے اس کے مطابق جو آپ کا رد عمل سامنے آتا ہے وہی طے کرتا ہے کہ یہ جذبہ کون سا ہے۔ جذبات کی مختلف جہت ہوتی ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کئی جہتیں ہیں۔ حالیہ مطالعے نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جذبات کو کئی جہتوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جوش اور قوت کشش کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی فرد زیادہ یا کم مثبت یا منفی، جیسے خوشگوار بمقابل ناخوشگوار درجے میں جذباتی تجرید کر سکتا ہے، اونچا یا کم درجے کا جوش رکھ سکتا ہے اور مثبت یا منفی جذباتی تجربہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہی عمل ہمارے لیے اور ہمارے پیرنٹ کے لیے یکساں نہیں ہو سکتا۔ بعض چیزوں کو ہم دیکھ کر کے اچھل پڑتے ہیں، لیکن ہمارے پیرنٹس دیکھیے کیا کرتے ہیں، بالکل مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واقعہ تو وہی ہے نا۔ اس کا مطلب کہ واقعے کا اثر بھی الگ الگ طور پر ہوتا ہے، اور یہ جو جذباتی اچھال ہے اس کے اندر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ بچے اپنے جذبات کے اظہار میں
والدین بھائی بہنوں اور دیگر ارکان کی تقلید کرتے ہیں. مثال کے طور پر غصہ ہو یا خوشی ہو، اگر انہوں نے اپنے والد کو جس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا اسی سے سیکھ کر کے ویسا ہی ریئیکٹ کرنا سیکھیں گے. اور یہ بھی ممکن ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں انہیں جو ابھی بہت زیادہ چیزیں جذباتی لگتی ہیں ان کے پیرنٹ کو وہ چیزیں بہت ہی معمولی یا ایک نارمل زندگی کا حصہ لگیں، اسی لیے وہ اسے زیادہ سیریس نہیں لیتے ہیں. ہندوستانی تہذیب میں ایک خاص طریقے سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. ادر کنٹریز میں جذبات کے اظہار کی صورتیں مختلف ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، بچوں سے کھلے طور پر محبت کا اظہار والدین عام طور پر نہیں کرتے کیونکہ اس سے سماج میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. جبکہ مغربی تہذیب میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اندھیرے سے خوف، بجلی کے چمکنے، بعض جانوروں یا اشیاء سے خوف کے لیے التزام آموزشی ذمہ دار ہے. یعنی یہاں پر انہوں نے اپنے پیرنٹس کو ڈرتے ہوئے، خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں. بہت سے آپ دیکھتے ہیں جو شکاری افراد ہوتے ہیں ان کے بچے شیر سے نہیں ڈریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے والد کے سامنے شیر آ گیا تھا تو انہوں نے کس طریقے سے اس کا شکار کر لیا تھا، اس سے لڑائی کر لی تھی. تو وہ بالکل نہیں ڈریں گے، گرچہ ان کا نقصان ہو جائے. ممکن ہے کہ شیر انہیں کھا جائے، ان پر حملہ کر دے، لیکن وہ ڈریں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ التزامی آموزش ہے. جیسا دیکھتا ہے انسان ویسا بن جاتا ہے یا ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے. اب جذبات کی ہماری کئی خصوصیت ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی کسی بنیادی ضرورت کی تکمیل نہیں ہو پاتی یا اس میں نبردآزما ہونا پڑتا ہے تو آپ ایک جذبے کا تجربہ کرتے ہیں. آپ ضرورت کی آسودگی ہونے پر بھی ایک مثبت جذبے کا تجربہ کرتے ہیں، ٹھیک. یعنی آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جذبہ پیدا ہونا. ایک جذبے کے زیر اثر عضویاتی تبدیلیوں جیسے چہرے کا اظہار، حرکات و سکنات، دل کے دھڑکن کی لے میں تبدیلی، خون کا دباؤ اور سانس لینے وغیرہ میں تبدیلیوں کا تجربہ. پھر آپ کا فکری عمل بھی اس سے متاثر ہوتا ہے جذبات سے. استدلال کی قوت وہ بھی کمزور یا طاقتور ہوتی ہے. ایک جذباتی کیفیت میں کافی مقدار میں توانائی کا اخراج ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے. یعنی آپ جب کسی جذبہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو دونوں طریقے کا حاصل ہوگا تو دونوں طریقے کی توانائی ہوگی. اگر آپ حد سے زیادہ خوش ہیں تو وہ خوشی بھی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک پازیٹیو وے میں آپ خوش ہیں تو وہ خوشی آپ کو انرجی دے گی. اگر آپ غصہ ہیں معمول کے حد تک ہے تو کوئی دقت نہیں، اس سے زیادہ ہو جائے تو آپ کو وہ نیگیٹو میں مبتلا کر دے گی، آپ کی انرجی کو کھا جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح پختگی اور آموزش دونوں نشو و نما اور جذبات کے اظہار میں اہم رول ادا کرتے ہیں. جب آپ خوشگوار جذباتی تجربہ کرتے ہیں تو آپ خوش رہتے ہیں، اور جب برا تجربہ کرتے ہیں تو آپ ناخوش رہتے ہیں، فطری بات ہے. جذبے کا تجربہ کسی حد تک پہلے آپ کی کارکردگی میں اضافہ کر سکتا ہے. اگر اس کا سلسلہ طویل ہو گیا تو کارکردگی کی سطح میں کمی آ جائے گی. یعنی پہلے آپ کیا کریں گے، بہت زیادہ جوش میں آ کے کام شروع کر دیں گے لیکن بعد میں مان پڑ جائیں گے. ذہنی تحریک اور جذبے میں رشتہ ہوتا ہے. ذہنی تحریک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کو جب تک باہر سے کوئی انفارمیشن نہ ملے، موٹیویشن نہ ملے، ہم کسی کام کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے ہیں. تو جو چیزیں ہمیں باہر سے ملتی ہیں یا ہمارا ذہن جس چیز کے لیے پرووک کرتا ہے، ہمارا جذبہ بھی کہیں نہ کہیں وہی کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی اگر دیکھیے، اگر ہمیں معلوم ہوا، ہمارے ذہن میں ایک چیز یہ آئی کہ ہم اگر شدید محنت کرتے ہیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی محنت کا لفظ آیا یہاں پر، محنت سے کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے کہیں کوئی ایسا مقام آ گیا جو کوئی شخص آپ کو ذلیل کر رہا ہے، نیچا دکھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ آپ محنتی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا. اب یہ غصہ کس لیے ہوگا کہ آپ محنت کریں؟ تو ایک تحریک آپ کے ذہن میں موجود تھی، دوسرا یہ غصہ. تو جذبہ اور ذہنی تحریک دونوں مل کر کے کیا کام کر رہی ہیں، پرووک کر رہی ہیں آپ کو محنت کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. اگر یہ نگیٹو ہو جائے تو وہ تو بہت غلط سی بات ہے کہ آپ کو کوئی صحیح راستہ بتائے تو آپ اس کے خلاف ہو جائیں، ہے نا، تو وہ نگیٹو ہے. لیکن اس کو اگر آپ پازیٹیو وے میں لے کر دیکھیں تو آپ کو کام کے لیے اکسا رہا ہے. تو اس طریقے سے ذہنی تحریک اور جذبے میں ایک گہرا رشتہ ہوتا ہے، یعنی دونوں کو کام کرنے کے لیے آپ کو کیا کرتے ہیں، اکساتے ہیں. آپ چیزوں کو انجام دینے میں ذہنی تحریک حاصل کرتے ہیں جو آپ کو خوشگوار جذباتی تجربہ عطا کرتا ہے، اور ان کاموں سے گریز کرتے ہیں جو آپ کو ناخوش یا اداس کرتے ہیں. جذبات
ذہنی تحریک کے لیے توانائی فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ابھی میں نے بتایا جذبہ جتنا قوی ہوگا ذہنی تحریک کی سطح اتنی ہی زیادہ ہوگی. یعنی آپ کسی کام کو جتنی محبت یا شدت سے شروع کریں گے اس کا رزلٹ بھی اتنا ہی اچھا آئے گا. ٹھیک، آپ کو جتنا غصہ آئے گا آپ اتنا ہی لڑیں گے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ غصہ اس کو طاقت دے رہا ہے. آپ لڑائی کر رہے ہیں تو اس کو طاقت دے رہا ہے. آپ کوئی اچھا کام کریں اور خوشی ملتی جائے تو وہ خوشی آپ کو اور بڑھاتی جائے گی، خوش کرتی جائے گی. ٹھیک ہے، جذبہ اور علم نفسیات کا دیکھیے بہت گہرا رشتہ ہے. میں نے آپ کو شروع ہی میں بتایا کیونکہ اس کا تعلق کردار سے ہے. تو جذباتی تجربات کے دوران متعدد عضویاتی نظام شامل رہتے ہیں. عضویاتی سرگرمی کو زیادہ تر خودکار اعصابی نظام کے مشارکتی اور زائد مشارکتی تقسیم کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ برتاؤ کے حیاتیاتی بنیاد کے موضوع پر سبق نمبر 3 میں آپ کو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں جس میں ان نظاموں کی شمولیت کی تفصیلات دی گئی. ظاہر سی باتیں دیکھیے جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے پیچھے الگ الگ چیزیں کار فرما ہوتی ہیں اور یہ جو ہمارے تجربات ہیں ہمارے ہر پارٹ آف باڈی پر کچھ نہ کچھ اثر ڈالتے ہیں. اسے اگر اثر نہ ہوتا تو آپ دیکھیے شدید غصے کی حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، ہے نا، چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہی تو عضویاتی تبدیلی ہے. تو اس نظام پر افیکٹ ڈالنے کا کام ہمارے جذباتی تجربات کرتے ہیں. تو جذباتی کیفیت میں جو عضویاتی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ اندرونی اعضاء اور اعصابی نظام کی فعالیت کے سبب پیدا ہوتی ہیں. اور جب ہمارے باڈی پارٹ کی بات آ گئی، ان کے عمل کی بات آ گئی تو سائیکالوجی سے اس کا براہ راست رشتہ قائم ہو گیا. اب اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے دیکھیے. غدود بر گردہ، یہ غدود گردوں کے قریب واقع ہوتے ہیں. یہ ایک ہارمون جسے برگردئی مادہ کہتے ہیں پیدا کرتی ہیں. جذباتی جوش کے دوران واقع ہونے والی مختلف عضویاتی تبدیلیاں برگردئی مادہ کے پیدا ہونے کے سبب ہوتی ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں جو یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ ایک طریقے سے ہارمونز ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ان میں پھیپھڑوں کے ہوائی راستے کا پھیلاؤ، دل کی دھڑکنوں میں اضافہ اور خون کے دباؤ اور ہاضمے کے عمل میں کمی شامل ہے. جب ہم جوش سے بھرے ہوتے ہیں تو یہ غدود عضویات کو ہنگامی رد عمل کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. یہ عمل زیریں مبدأ اعصاب کے ذریعے برگردئی مادے کی کافی مقدار جاری کرنے کی مشارکتی عصبی نظام سے متحرک ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جو آپ کا ایک جذبہ بھی ہے وہ صرف ایک خیال نہیں ہے کہ اس نے بس آپ کے ذہن میں ایک صورت پیدا کی، پوری باڈی کے اندر ایک طریقے کا سسٹم ہے جو قائم ہو جاتا ہے اور الگ الگ قسم کے ہارمون الگ الگ جذبے کے ساتھ نکلتے ہیں اور وہ مل کر کے پوری آپ کی باڈی کو متاثر کرتے ہیں. کام کی رفتار یا تو بڑھاتے ہیں یا سلو کر دیتے ہیں. نمبر 2 پر آ جاتا ہے خود اختیار نظام عصبی. اس میں متعدد اعصاب ہوتے ہیں جو دماغ اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلتے ہوئے جسم کے مختلف اعضاء میں جاتے ہیں. دماغ سے اور ریڑھ کی ہڈی سے نکلتے ہیں. خود اختیار اعصابی نظام کے 2 حصے ہوتے ہیں جو کچھ اس طریقے سے. ایک مشارکتی نظام، یہ نظام جوش کی کیفیت میں فعال ہوتا ہے اور جسم کو مختلف حالتوں کے لیے ضروری افعال کی نقل پذیری کے لیے تیار کرتا ہے. یہ نظام آنکھ کی پتلی میں پھیلاؤ پیدا کرتا ہے، دل کی دھڑکن اور پسینہ نکلنے کی رفتار اور منہ کی خشکی کو بڑھا دیتا ہے. یہ مشارکتی نظام ہے. زائد مشارکتی، یہ اس وقت فعال ہوتا ہے جب ہم پرسکون اور آرام کر رہے ہوتے ہیں. اس نظام کی فعالیت سے دل کی دھڑکن اور خون کے دباؤ میں کمی آتی ہے اور نظام ہاضمہ کی سرگرمی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیے ڈائجیشن کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ایموشنز یا جذبات سے جڑا ہوا ہے اور ڈائجیشن کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں. یعنی انسان کے کھانے پینے کا براہ راست نفسیات سے تعلق ہے. تو آپ اسی طریقے سے دیکھیے ہمارے جذبات بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس لیے نفسیات سے براہ راست متعلق ہے. زیریں مبدأ اعصاب، جذبات کے دوران عضویاتی اظہار زیریں مبدأ اعصاب کے ذریعے فعال ہو جاتا ہے. یعنی اس میں کیا ہے؟ عضویاتی اظہار شامل ہے.
یہ عضلات اور غدود کو اضطراری تحریک بھیجتا ہے، یعنی بہت بے چینی والی، ریسٹلیسنس جسے ہم کہتے ہیں۔ وہ فرد جس کا ذیلی مبدأ اعصاب زخمی ہو جاتا ہے وہ کسی جذبے کا تجربہ کرنے کا اہل نہیں رہ جاتا، یعنی پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، ہر چیز کو ایک جیسے محسوس کرتا ہے، نہ خوشی میں خوش ہوگا نہ غم میں غمگین ہوگا، ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ذیلی مبدأ اعصاب جسے ہم کہتے ہیں ہائپو تھیلیمس کا ایکٹیو ہو جانا، جوش مشتعل، جب جذباتی ہوتے ہیں تو یہ اشتعال پیدا کرتے ہیں، یعنی شدید ابھی کچھ کر ڈالنے کی خواہش، ٹھیک ہے، تو یہ اشتعال ہے، یہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے نگیٹو، اسی لیے کم جوش اچھا ہوتا ہے، کم ہو لیکن وہ برقرار رہے، اور اشتعال جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا بھی جاتا ہے۔ تو کم جوش جو ہے اچھا ہوتا ہے کیونکہ مصروف اور چوکس رکھتا ہے۔ جب ہم کافی جوش میں ہوتے ہیں جیسے غصہ یا خوف کے دوران ہماری کارکردگی میں کمی پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح بہت کم درجے کا جوش بہت کم کارکردگی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی جوش ہونا چاہیے لیکن نہ یہ کہ بہت زیادہ اور نہ یہ کہ بہت کم۔ اب یہ جوش ہمارے اندر تین طریقے کی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ جسمانی تبدیلی کی میں نے اوپر بات کی، ہاتھوں میں حرکت پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے، آنکھوں میں سرخی آ جانا، اور اسی طریقے سے ہاتھوں کا کپ کپانا، ٹھیک، ہمارے ہاضمے کا خراب ہو جانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں اس میں، گھٹنے کانپنے لگنا۔ عضویاتی تبدیلی، جب کسی تجربے کا تجربہ کرے تو ہمارے اندرونی طور پر جو چیزیں تبدیل ہوں، ٹھیک ہے، وہ عضویاتی تبدیلی میں آ جاتی ہیں، جیسے دل کی دھڑکن، خون کا دباؤ، یہ تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہوتی ہیں۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے نفسیاتی تبدیلی، یعنی آپ اپنے اندر فیصلہ کن صورت میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں، جیسے خوف کا ہمارے فکری عمل اور حافظہ پر مخالف اثر پڑتا ہے، آپ چیزیں یاد کرنا چاہتے ہیں یاد نہیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں سیکھ نہیں پا رہے ہیں، تو یہ جو فرق پیدا ہوتا ہے یہ نفسیاتی تبدیلی ہوتا ہے۔ تو جذبہ تین طریقے کی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ جذبات کے اظہار کی صورت دیکھیے ہماری تہذیب و ثقافت سے متعلق ہے، اس لیے اس کے اظہار میں آپ دیکھیں گے الگ الگ ملکوں میں الگ الگ طریقے کی چیزیں رائج ہیں۔ تو جذبات کا اظہار کہیں پر بالواسطہ کیا جاتا ہے، کہیں پر بلا واسطہ کیا جاتا ہے، اور کہیں پر بہت کم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے چہرے کے اظہار سے جو جذبات اجاگر ہو رہے ہیں ان کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ان خواتین کو دیکھیے، کوئی خوش ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہت ہی خاموشی کا مظاہرہ کر رہی ہے، کوئی جوش میں ہے، کوئی رقص کے انداز میں ہے، کوئی سوچ رہی ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ جذبات ہیں، ہمارے الگ الگ قسم کے جذبات ہیں۔ چہرے کے تاثرات سے ہم اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ہماری آنکھوں کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، کسی چیز کو سرسری دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا، گھور کر دیکھنا، ٹھیک ہے، نگاہیں جھکا کر کے دیکھنا، نگاہیں اٹھا کر کے دیکھنا، یہ تمام چیزیں ہمارے ایکسپریشن کو، ہمارے جذبات کو بیان کرتی ہیں۔ اب ان جذبات کے اشارے کے لیے، اظہار کے لیے ہم کبھی اشاروں کا استعمال کرتے ہیں، کبھی کوئی سمبل کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل موبائلز کا زمانہ ہے تو ایموجیز کا استعمال کثرت سے ہونے لگا ہے، تو یہ جو ایموجی ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے جذبات کا اظہار ہوتے ہیں، ہنستا ہوا چہرہ، روتا ہوا، غصے والا، ساری چیزیں۔ ہندوستان میں جذبات کے اظہار کا باقاعدہ مطالعہ ایک عارف بھرت یعنی ساگ بھرت کے ذریعے 5ویں صدی کے دوران کیا گیا۔ ناٹیہ شاستر میں اس نے 8 اہم جذبات کا تذکرہ کیا ہے جسے زیادہ مؤثر طور پر رس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جمالیاتی ذوق۔ ان میں سے چند کو اس سبق کے آخر میں دی گئی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ اس عمل میں چہرے کے تاثرات کے ذریعے بھارت ناٹیہ رقص کے آخر میں رقص کے دوران مختلف رس کو دکھا رہے ہیں۔ ان رسوں کو شناخت کرنے کی کوشش کیجیے۔ چونکانے والا رد عمل، اوپر جو ہے حیرت سے کسی چیز کو، کوئی ان ایکسپیکٹڈ چیز اچانک سامنے آ جائے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ چونکانے والا رد عمل۔ چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ یعنی ہمارے چہرے سے بظاہر آپ کوئی خاموش طبع کو دیکھیں تو آپ اس پر کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہیں گے ہاں مطمئن شخص ہے، خوشگوار ہے۔ تو چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟
جذبے کا اپنا ایک مخصوص چہرے کا اظہار ہوتا ہے، آنکھ، ناک، لب، پیشانی اس میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ خوشگواری اور ناخوشگواری یہ کیا ہے؟ چہرے کا اظہار خوشگواری کے احساس پیش کرتے ہیں، جیسے مسکراہٹ، ہنسی، قہقہا، اور ناخوشگواری جیسے اداسی، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے غصہ یا کچھ اور بھی اس طریقے کی چیزیں شامل ہو سکتی ہیں، یہ بھی چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ توجہ، انکار، توجہ کا اظہار چوڑی کھلی آنکھیں اور کھلے منہ سے کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے بہت غور سے کسی چیز کو دیکھتے دیکھتے لوگوں کی گال ٹپک جاتی ہے نا، یا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ بہت توجہ سے میچ دیکھیے آپ، ہے نا، جب بہت رومانچک صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پر لوگ جو ہے بہت ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں ان کی پھیل رہی ہوتی ہیں بار بار۔ نیند، تناؤ، اس کا تعلق ہے، جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اور غصہ یا تشویش میں ہوتے ہیں تو آرام اور تناؤ کے درجے کی نشاندہی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح لفظی اظہار بھی جذبے کے ذریعے سے جذبات میں کام آتا ہے۔ لوگ آواز کے ذریعے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ جب آپ اداس یا غمگین ہوتے ہیں تو آواز کانپنے لگتی ہے، یا آپ کراہتے ہیں درد میں جب مبتلا ہوتے ہیں، اور جب آپ غصہ ہوتے ہیں تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے، تو یہ لفظی اظہار ہے۔ اشارہ، علامت اور انداز نشست، آپ اشاروں کے ذریعے سے بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جو باس ہوتے ہیں یا کسی بھی آفس کے بڑے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طریقے کے افراد ہوتے ہیں، تو الگ الگ امپلائیز سے، الگ الگ افراد سے الگ الگ طریقے سے پیش آتے ہیں، کسی سے بہت خاموشی کے ساتھ، کسی سے خوش دلی کے ساتھ، کسی سے بس اشاروں میں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو جاتا ہے، کسی بڑے عہدے پر فائز شخص کے تاثرات دیکھیے، ہر ایک کے لیے یکساں نہیں ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، تو اس سے جذبات کا بھی علم ہوتا ہے۔ انداز نشست، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ کون کس کے سامنے کیسے بیٹھا ہے، کون ابھی کیسے اٹھ کر گیا ہے، یہ تمام چیزیں بھی جذبات کے اظہار میں معاون ہوتی ہیں۔ کچھ امپورٹنٹ جذبے، جیسے اوپر ابھی ہم نے بتایا کہ رس کا ذکر 5ویں صدی میں جو انڈین فلسفی کے اندر سامنے آیا ہی ہے، لیکن اب بالعموم جو جذبے بہت معروف ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے خوف۔ خوف کا جذبہ کب پیدا ہو جاتا ہے؟ جب انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خوف اس صورتحال کے سبب ہوتا ہے جس کو ہم جسمانی خطرہ کے طور پر مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو خوف کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسیکیورٹی اور پختگی ذاتی تجربات خوف کو بڑھانے میں معاون ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خوف تو ہوا کسی چیز کو دیکھ کر کے، لیکن وہ چیز اتنی معمولی وقفے کے لیے تھی کہ ہمیں لگا کہ ارے یار یہ سب کچھ نہیں ہے، جیسے بھوت پریت یہ ساری چیزوں کا اب اگر ہمیں خوف ہے، لیکن ہم نے کبھی ایسا ہوا کہ ہاں بھوت جس سے لوگ کہہ کے ڈر رہے تھے، ہم نے اسے پکڑا اور دیکھا ارے یار یہ تو کچھ نہیں، انسان ہے، یہ تو بیوقوف بنا رہا تھا وغیرہ وغیرہ، تو ہمارا خوف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر واقعی ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے کہ ارے یار یہ درخت چلتا ہے، باتیں کرتا ہے، اس طریقے کی چیزیں، اور ہم گئے اور وہ ہم ہی سے ایسا کرنے لگا یا ہمیں وہم ہو گیا ایسا، تو ہم اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے خوف کو بڑھانے یا گھٹانے میں ہمارے تجربات و مشاہدات کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ جذبہ کیا ہے؟ تشویش، یعنی حد درجہ پریشانی کی صورتحال۔ دماغ کی ایک تکلیف دہ پریشانی کی کیفیت۔ تشویش کے دوران ایک مبہم خوف یا دھڑکا لگا رہتا ہے، یا آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں اگر صحیح وجہ نہیں جانتے ہیں۔ خوف اور تشویش کے درمیان فرق اکثر موجودہ صورتحال میں مبتلا ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی ایک تو خوف ہے، ایک ہے تشویش۔ تشویش وہ صورت ہوئی جس میں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمیں کس چیز کا خوف ہے، یا پریشانی جو ہے وہ کس چیز کی ہے، بس ایک بے چینی کی کیفیت ہے، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، تو اس جذبے کا نام تشویش ہے۔ یہ کافی خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ چیزیں سرٹن نہیں ہوتی ہیں۔ اس میں آپ بہت زیادہ فکر مند رہ سکتے ہیں، بے چین ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، الگ الگ چیزیں کی، یا خطرے کا نقصان ہو سکتا ہے، جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، جان پر اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے، یہ صورتحال۔ پھر آ جاتا ہے تیسرا جذبہ مسرت۔ مسرت ایک پازیٹیو جذبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر سے ایک طریقے سیٹسفیکشن کا احساس ہوتا ہے۔ وہ سیٹسفیکشن جو اس کے چہرے سے، مہرے سے،
ہے نا، عادات و اطوار سے، اس کے کام کاج سے ظاہر ہوتا ہے. اسے لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بہتر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگ زندگی کے مختلف مرحلوں کے دوران مختلف ذرائع سے خوشی حاصل کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، ہے نا. ہر ایک کی خوشی کا ذریعہ الگ ہو سکتا ہے. تو ایک طریقے سے یہ بہت ہی پازیٹیو اور باڈی کو انرجیٹک کرنے والا جذبہ ہے. شفقت اور محبت کا جذبہ، یہ بھی اس کا تعلق ایک طریقے سے ایثار سے ہے. بہت امپورٹنٹ چوتھا جذبہ ہے. یہ خوشگوار جذباتی رد عمل ہے. یعنی آپ اگر کسی سے شفقت سے پیش آتے ہیں تو ایک طریقے کا رد عمل ہے آپ کا جو سامنے آ رہا ہے. کسی سے محبت کر رہے ہیں تو یہ آپ کا رد عمل ہے. ٹھیک ہے، جو جذباتی رد عمل ہے کسی انسان، جانور یا شے کی جانب ہوتا ہے. یہ کسی خوشگوار تجربے کے نتیجے میں ابھرتا ہے. محبت کا سب سے قدیم نظریہ ماں کے جسم کی گرمی اور دلار اور گلے لگانے سے متعلق اور وابستہ ہے. یہاں کون سا جذبہ ہے؟ شفقت ہے، محبت ہے. آپ نے ماں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پریشانیاں دی ہیں، چھوٹے سے آپ ہے نا، لیکن ماں آپ سے پیار کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شفقت کا جذبہ ہے، محبت کا جذبہ. وہاں بہت کچھ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ وہ کچھ آپ سے لینا چاہتے. جس کے شخص ساتھ بھی ایسا ہوگا، وہاں پر ایک طریقے سے ایثار کا جذبہ ہوتا ہے. کتنا ہم محبت، لاڈ، پیار سامنے والے کو دے دیں. تو یہ شفقت کا جذبہ ہوتا ہے، رد عمل کا جذبہ ہوتا ہے. جذباتی اہلیت کیا ہوتی ہے؟ حالیہ برسوں میں وقوف یا عقلیت اور جذبات کے درمیان خلا کو بھرنے کی کوشش کی گئی. یعنی ہوتا یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان بہت زیادہ پریکٹیکل ہوتا جاتا ہے وہ جذبات سے عاری ہوتا جاتا ہے. جو سامنے موجود ہے وہی دیکھنا، وہی سوچنا، باقی کسی کے جذبات سے کوئی تعلق نہیں. کہیں بینیفٹ ہے تو ہاں بس ہے، اس سے کتنی بستی اجڑ جائے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پہ کتنی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں، ہے نا، اور ترقی کے نام پر کتنے جنگلوں کو کاٹ دیا جا رہا ہے. کوئی جذباتی وابستگی نہیں ہے. جانوروں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے تو ان کا گھر خالی کر دیا، کاٹ دیا. پرندوں کے گھونسلے اجاڑ دیے، درخت کاٹ دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ یعنی جذبات میں اور جو انسانی صورتحال ہے، یہ جو ترقی کی صورتحال ہے، اس میں یکسانیت نہ ہونے کی وجہ سے. تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ ہماری ترقی یا ہماری علمیت کو جذبات سے جوڑا جائے. جب انسان جذبات سے جڑا ہوگا تو وہ دوسروں کا دکھ، درد، تکلیف محسوس کرے گا. اور تکلیف محسوس کرے گا اس کا مطلب کہ وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا جس سے انسانیت کو کسی بھی طریقے سے نقصان ہو. دوسرے مخلوقات جتنی بھی ہیں ان کی بھی ریسپیکٹ کرے گا. آپ دیکھیے فیکٹری کا کتنا گندا پانی دریا میں چلا جاتا ہے اور دریا کی مچھلیاں مر جاتی ہیں. دریا کے جانور جتنے بھی ہیں، ہے نا، وہ فنا ہونے لگتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں. صورتحال کیا ہوتی ہے وہاں پر؟ اصل صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے بارے میں کوئی جذباتی رشتہ نہیں رکھتے، ان سے کوئی ہمدردی انہیں نہیں ہوتی، وہ زندہ رہیں یا مر جائیں. تو اس طریقے سے جذبات ہماری نفسیاتی تبدیلیوں میں ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. امید ہے آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اگر کوئی موجود ہے تو سوال کر سکتا ہے. ہاں، ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا ٹی ایم اے کا یہ پیپر آ چکا ہے، ٹیوٹر مارک اسائنمنٹ. 20 نمبر کا یہ پرچہ ہوگا. اس کو آپ سالو کریں گے اور بہت آسانی سے آپ اسے کر سکتے ہیں. سبق نمبر دیکھیے یہاں ہر سوال کے آگے لکھا ہوا ہے. یہ سوال ہے سبق نمبر 2 میں یہ موجود ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ جس سبق میں یہ موجود ہے چیپٹر کوشچن، اس چیپٹر کو ایک مرتبہ دیکھ لیں. امپورٹنٹ ورڈ جو ہیں انہیں فائنڈ آؤٹ کریں اور وہیں اسی اقتباس پر پہنچ جائیں. جیسے یہاں سوال ہے، کیا آپ کے خیال میں کسی شخص کے حیاتیاتی پہلو کا اس کے رویے پر اثر ہوتا ہے؟ تو حیاتیاتی پہلو آپ کھول لیجئے چیپٹر نمبر 2. پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ حیاتیاتی پہلو کا اثر دیکھنا ہے انسان کے رویے پر. جو وہاں پوائنٹ لکھے ہیں اسے آپ نقل کر دیجئے. سمپل سا کام. پہلے چیپٹر کھولیے، کوشچن نمبر دیکھ کر کے کی ورڈ پکڑیے، کون سا بنیادی لفظ ہے اس میں سوال میں، اور اسی کے حساب سے آپ اسے اقتباس تک پہنچ جائیے اور کوشچن لکھ دیجیے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ کریے. کہیں دقت آئے گی، پریشانی آئے گی تو پھر ہم اسے ڈسکس بھی کریں گے. ٹھیک ہے؟ چلیے، خدا حافظ.